اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر سورۃ الانفال دی آیت نمبر 29 تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والیو اگر تسی اللہ کو ڈر جاؤ، سبحان اللہ، پھر کی ہوئے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا اگر تسی میرے کو ڈر گئے میں تانوں 3 قسم دے انعام عطا کراں گا۔ سبحان اللہ، پہلا انعام کی ہے یجعل لکم فرقانا، اللہ تواڈے دل وچ او نور رکھ دے گا سبحان اللہ، جس دی وجہ تی تسی حق اور باطل دے درمیان فرق کر کے پہچان کر سکو گے، حق اور باطل نو جدا کر لو گے۔ دوسرا انعام کی ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کریم تواڈیاں برائیاں نو ختم کر دے گا۔ بندے کو جڑے گناہ صغیرہ ہو گئے نے اللہ کریم او صغیرہ گناہ مٹا دے گا، معاف فرما دے گا۔ تیسرا انعام کی ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ کریم تو انہوں بخش دوے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ دی ذات ہوئے جڑی بڑی فضل والی ہے، عظمت والی ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اس آیہ کریمہ دے تحت مفسرین نے جو کچھ لکھیا وے خلاصہ تن عرض کرنے، حضرت امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ پہلا انعام تے اللہ نے فرمایا نا کہ میں اس نو فرقان عطا کراں گا۔ فرقان قرآن پاک چ لفظ ہے یجعل لکم فرقانا، فرقان دا مطلب کی ہے اللہ کریم او دے دل وچ ایک ایسا نور رکھے گا اور اس نو توفیق عطا کرے گا کہ وہ بندہ حق اور باطل دے درمیان فرق کر لوے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت المعجم الاوسط دے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک نقل کیتی ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن، کامل مسلمان دی فراست تو سمجھداری تو ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ او اللہ دے نور نال ویکھدا ہے۔ اس دے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک دی تفسیر کردے ہویا جیڑی تفسیر دا انہاں نام رکھیا سی تفسیر القرطبی، مشہور اس طرح، ویسے اس دا نام ہے الجامع لاحکام القرآن للقرطبی۔ آپ فرماندے نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور خلافت سی، حضرت سیدنا عثمان غنی مسلمانوں دے تیسرے خلیفہ نے، آپ دا دور خلافت سی، آپ کو ایک شخص حاضر ہویا، جس وقت حاضر ہویا آپ نے اس نو ویکھ کے فوراً جملہ فرمایا، کچھ لوگ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک چ ارشاد فرمایا سی اکھاں بھی زنا کردیاں نے، ہاتھ بھی زنا کردے نے، پیر بھی زنا کردے نے، کن بھی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں کی زنا کردیاں نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نو ویکھنا مرد واسطے جائز نہیں اس نو ارادے نال ویکھنا اے اکھاں دا زنا ہے، یعنی غیر محرم عورت نو ویکھنا اکھاں دا زنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بندہ ساڈے کول آمدا ہے لیکن آمدا اس حالت وچ کہ اودیاں اکھاں نے زنا کیتا ہوندا ہے۔ وہ بندہ گھبرا گیا، اس نے سوال کیتا، انہیں کہا یا امیر المؤمنین کیا تواڈے تے وہی اتری ہے؟ مطلب اے معاملات جڑے نے کسی نو خبر دینا غیب دی، کسی دے دل دی چیز گل نو پہچاننا، سوچ نو پہچاننا، اے تے معاملات ہونے جڑے غیب دی طرف جاندے نے، تے وحی دے ذریعے اللہ کریم عطا کردا ہے۔ آپ فرمایا نہیں، وحی دا زمانہ تے ختم ہو گیا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تو جس وقت دے تشریف لے گئے نے نہ تے کوئی نیا نبی آمنا تے نہ آ سکدا ہے، جس دی وجہ تی وحی دا سلسلہ بھی بند ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا ایک کم ہے وے کہ اللہ کریم جڑا مومن نو فراست عطا کردا مینوں رب نے او عطا کیتی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام متقین پرہیزگار نے ایک گل یاد رکھنی ہے، تمام صحابہ کرام متقی پرہیزگار نے، تمام صحابہ کرام قطعی طور تے جنتی نے۔ کسے صحابی دے بارے اے ذہن وچ رکھنا کہ نعوذ باللہ انہاں جنت وچ نہیں جانا، اے انسان دے ایمان دی بربادی دا سبب ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کیونکہ جتنا حیا فرماندے سی ہر صحابی نو کسے ایک خصوصیت دی وجہ تی، کسے ایک کم دی وجہ تی فضیلت عطا سی۔ جویں حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت مشہور ہے، حضرت عمر فاروق دی عدالت کہ آپ بڑا عدل و انصاف کردے نے، حالانکہ دوسرے صحابہ کرام کو اگر کوئی معاملہ ہوندا اے نہیں کہ وہ ظلم کردے سی، لیکن حضرت عمر فاروق تے اس چیز دا غلبہ سی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ شرم و حیا اور سخاوت سی۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ کریم نے شجاعت، میں لفظ بولیا شجاعت، شین دے اوپر زبر ہے، امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اے لفظ ہے ہی شین دے اوپر زبر نال ہی، اس نو شین دے اوپر پیش نال یعنی شجاعت پڑھنا کلام عرب وچ کدھرے لفظ نہیں ملے گا تانوں، لفظ شجاع ملے گا آخر تے آئین تے رک جائے گا جدا معنی ہے بہادر، لیکن جدا کہا جاندہ ہے بہادری اردوی ترجمہ اوے شجاعت، شین دے اوپر زبر۔ حضرت علی نو شجاعت ملی سی تے حضرت عثمان غنی کیونکہ شرم و حیا دے پیکر سن، شرم و حیا دے پیکر اتنے سن کہ تاریخ دے اندر آمدہ ہے آپ نے کسی غیر محرم نو نظر اٹھا کے نہیں ویکھیا سی، پھر اللہ کریم نے انہوں مومنانہ فراست بھی تے اس کمال درجے دی عطا کرنی سی نا، تے آپ نے پہچان لیا اس بندے نے کسی غیر محرم عورت نو ارادے نال ویکھیا سی، تے آپ فرمایا بندے ساڈے کول آمدے نے لیکن آمدے اس حالت وچ نے کہ انہاں دی اکھاں زنا کر رہی ہوندیاں نے۔ وہ چیز یہ ہے کہ تقوی سی، پرہیزگاری سی، اللہ کریم نے یہ چیز پہلی عطا کر دیتی سی۔ اگلا کام کہ اللہ کریم نے فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تواڈیاں برائیاں نو مٹا دواں گا، ختم کر دواں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر تانوں بخش دواں گا۔ لیکن تقوی اختیار ادو نہیں بندہ کر سکتا ہے جدن بندے کو علم ہوئے، ساری بنیاد علم دین تے ہر کام دی۔ تساں طہارت کرنی ہے تو علم ہونا چاہیے، تساں عبادت کرنی ہے تو علم ہونا چاہیے، تساں صبر کرنا ہے کوئی آزمائش آئی ہے تو علم ہونا چاہیے، تساں کسی نعمت دا شکر ادا کرنا ہے تو علم ہونا چاہیے کہ شکر کس طریقے نال ادا کرنا ہے، تساں عدل و انصاف کرنا ہے کسی معاملے وچ، کسی
فریق دو آ گئے نے تواڈے کولے تانوں علم ہونا چاہیے کہ گل دوواں دی سننی کس انداز دی ہے۔ عدل و انصاف وچ یہ حکم ہے کہ جس وقت تواڈے کولے دو فریق آئے نے تسی دوواں فریقاں نو برابری دے درجے تے کھڑا کرنا ہے، دوواں دی گل بھی ایک ہی انداز وچ سننی ہے۔ یہ نہیں ایک وال محبت دی نظر نال سن لیے دوجے وال تھوڑی ترچھی نظر رکھ کے سن لئیے، یہ بھی عدل و انصاف دے تقاضے دے مخالف ہے۔ تانوں علم ہونا چاہیے عدل و انصاف کرن واسطے کیڑیاں چیزاں ضروری نے، مطلب ہر کم واسطے علم ہونا چاہیے۔ تو جے اگر اسی علم ہی نہیں سکھاں گے تو معاملات تو پھر خراب ہون گے۔ اور مومنانہ فراست اللہ کریم نے صحابہ کرام تو علاوہ اپنے مقرب بندے اولیاء نو بھی عطا کیتی سی۔ اے جس وقت حدیث پاک ایک عیسائی نے پڑھی نا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، او دے دل وچ خیال آیا میں مسلماناں دے جڑے اولیاء اللہ مشہور نے امام لوگ نے انہاں دے انہاں نو جا کے آزماواں ہاں کہ رب انہاں نو فراست عطا کیتی ہے کہ نہیں۔ اس عیسائی نے اپنی جڑی او زنار بندے سی گلے چ لٹکاندے سی وہ اپنی لٹکا کے رکھی، اوپر اس نے مسلماناں نہ لباس پا کے نہ چھپا لئی۔ وہ پہلے ایک ولی کو لے گیا، او دے نال انہیں جا گل بات کیتی، وہ ولی کوئی نہ انہیں بظاہراً کیا کہ وہ تو زنار بننی ہے تو یہ وہ، انہیں کیا کوئی شے نہیں ایویں گل ہی ہے۔ چند ولیاں کو لے گھومدا رہیا، آ جا کے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ چ پہنچ گیا۔ جس لے آ کے پہنچیا نا تو انہیں آ کے سلام کیتا، کیونکہ مسلماناں والا جو حلیہ سی تے شرعن حکم ہے مسلمان دے سلام دا جواب دینا ہے، تے آپ نے فوراً فرمایا پہلے اپنی زنار اتارنا، وہ تے انہیں چھپائی سی، سبحان اللہ، انہیں اتھے ہی پھر اتار کے توڑ کے تے کلمہ پڑھ لیا۔ تے نال ہی انہیں سوال کیتا یا حضرت میں اتنے ولیاں کو ہو کے آیا کسے نہیں منو آکھیا تساں کیا ہے؟ آپ فرمایا میرے رب نے تیری تقدیر وچ لکھیا سی کہ تو جنید بغدادی دے ہاتھ اسلام قبول کرنا سی، اس واسطے پچھلیاں چ بولیا کوئی نہیں تو بولیا میں ہاں۔ لیکن اللہ جنہاں نو فراست مومنانہ عطا کردا وے او دی بنیاد ایک ہی ہوندی ہے، انہاں دا عقیدہ درست ہوندا ہے اور رب تو ڈردے نے، کیونکہ رب نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو، ایمان والا وہی ہوندا ہے جہدا عقیدہ درست ہوے۔ اگلی شرط ہے اگر تسی اللہ کولو ڈر گئے یجعل لکم فرقانا، اللہ تانوں نور عطا کرے گا، تسی حق اور باطل دے درمیان فرق کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تہاڈیاں برائیاں رب مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ سبحان اللہ، اور اللہ کریم تانوں بخش دے گا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ فضل والا ہے بڑی عظمت والا وے۔ اللہ کریم سانوں بھی تقوی دی دولت نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ دا خوف عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔